اس دنیا وچ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جرا انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی ہر قسم دی پریشانیاں تو پاک ہے۔ درین دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ انسان تو علاوہ کوئی مخلوق یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی ہر قسم دی مصیبتوں اور پریشانیاں تو پاک ہے، باقی ہر مخلوق دی زبان تے دعویٰ ڈھکدا اور سجدہ ہے۔ لیکن انسان یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی دے اندر کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں آئی، یہ دعویٰ انسان دی زبان نال نہیں سجدہ۔ جرا مسئلہ عرض کرنے ہوئے ہے کہ اگر انسان دی زندگی دے اندر ایک پاسو ہوئے پریشانی اور انسان دی زندگی دے اندر دوسرے پاسے ہوئے اللہ دی نافرمانی، انسان کیڑا پہلو اختیار کرے، انسان کیڑا پاسا چنے۔ قرآن مجید دے اور احادیث مبارکہ دے بے شمار مقامات گواہ ہیں کہ ایک انسان ایماندار دے ایمان دا تقاضا ہے کہ انسان دنیاوی پریشانی پسند کر گھنے لیکن اللہ دی نافرمانی اختیار نہ کرے۔ اگر انسان دی زندگی دے اندر مصیبت آ گئی ہے، مصیبت انسان اختیار کرے لیکن رب العالمین دی معصیت اور گناہ تو انسان بچے۔ اج دے دور کا سارا المیہ ہے کہ اساں دنیا دی پریشانیاں تو بچن واسطے اللہ دی نافرمانی والا پہلو اختیار کر لیندے ہیں، مصیبتوں تو بچن واسطے معصیت
سنو قرآن پاک دا انداز کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السجن احب الی مما تدعوننی الیہ. رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے گناہ دی دعوت دیتی. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پین دروازے کی طرف تے زبان تے لفظ نے قال معاذ اللہ. توبہ توبہ اللہ دی پناہ اے گناہ نہ کم میرے کل نہیں ہو سکتا. قرآن پاک دے الفاظ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ. حضرت یوسف علیہ السلام جس ویلے دروازے والے پاسے دوڑے زلیخا بھی پیچھوں دوڑ پئیے. حضرت یوسف علیہ السلام دی کمین پکڑ کے چھکے روکن دی کوشش کی ہے. پیچھوں کمین پھٹ گئی ہے. قرآن پاک دے الفاظ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. جس ویلے دوہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے زلیخا پہنچے دروازے ہوتے ہیں. عجیب اتفاق کہ زلیخا دا جیرا خامد یزید مصر وہ بھی دروازے تے آپ پہنچے. زلیخا بول پئیے. قرآن پاک دے الفاظ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. آیت نمبر 35. ایسے موقع پہ عورت ہو شاد قدوے داؤں دے لیکن زلیخا کا مکر دیکھو. بجائے ہوش اٹھن دے اپنے خامد آنکھن لگیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تیری عزت دے حضرت ہے. الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام دے تے سزا بھی عام منتخب کی دیس. آنکھن لگی میرا خامد اے دسا جیرا بندہ تیری عزت دے حد پاوے ان دی صدا کری ہونی چاہیے. میں زلیخا دی رائے کری ہے این یسجن اینو قید بندر سڑ دیتا ونجے. نمبر 2 او عذاب الیم. کوئی اس نو دردناک صدا دینی چاہیے. تیری عزت دے حملہ کرنے کی کوشش کی دیس. یہ موقع دے بے قصور بندے شور مچینے ہوئے. میں بے قصور ہوں میری کوئی غلطی نہیں.
قرآن پاک دے الفاظ وشاہد شاہد اہلہا اتفاق نال زلیخا دا پتریر بھی آپ پہنچے موقع دے جوان بندہ ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دی تحقیق ہے اے عاقل بندہ ہے بالغ بندہ ہے سمجھدار تے دانا ہے اے بھی موقع دے آپ پہنچے اس نے بیان لیتا ہے میں نے سینا کی میں فیصلہ کرنا چاہیے وہ شاہدہ کرنے گا قرآن پاک دے الفاظ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ قمیص چیک کرو کیویں زلیخا دا پدرے رکھن لگے ہیں کو بند کرو حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیص چیک کرو اگر قمیص کو پھٹی ہوئی ہے زلیخا سچی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نے پاسے ہاتھ لمبا کیتا اسی زلیخا نے اپنا دفاع کیتا ہے تاں قمیص کو پھٹ گئی ہے زلیخا سچی ہے تے قمیص نو پچھلے پاسے چیک کرو اگر قمیص پچھلے پاسوں چیری ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑا اسی تے زلیخا نے پچھو قمیص چھکی ہونی ہے قرآن پاک دے الفاظ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ جیلے ویلے وزیر خزانہ زلیخا دے خامد نے قمیص چیک کی دیے حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیص دا پچھلے پاسوں پاڑی ہوئی ہے سمجھ گیا زلیخا جھوٹی ہے تے یوسف علیہ السلام سچے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے حسین زلیخا نے پچھو قمیص چھکی ہونی ہے تاں قمیص پچھو پاڑی ہوئی ہے وزیر خزانہ بول بھی ہے آخر لگا زلیخا دعوت تے گناہ دیتی ہونی ہے الزام یوسف علیہ السلام دے لائی تسا عورتوں نے مکر بموڑے ہونے عورتوں دیا تدبیرہ عورتوں دیا سازشاں توبہ توبہ ان کیدکن عظیم کوشش بھی آپ کرنی برے کام دی دعوت بھی آپ دیونی الزام الٹا لوچھے دے لا دیونا تے نال سزا بھی تجوید کرنی نو قیدی چھڑ لیو جسمانی سزا بھی دیو ایتے عورت دا مکر ہے مردوں نے مقابلے میں عورتوں دا مکر بہت ڈاؤں دے حضرت یوسف علیہ السلام نال بھی گل کی تیس تے زلیخا نال بھی آخر لگا یوسف عارض عنہا اس گل نو وعدہ کر پردہ پانی دیتے تو زلیخا واستغفری لذنبک اپنی غلطی دی معافی مانگ معذرت کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن پاک دے الفاظ انک کنت من الخاطئین غلطی تیری زلیخا اور ساتھی میں بھی ہے اس معاملے دا چار بندہ نو پتہ ہے یا تا زلیخا نو پتہ ہے یا یوسف علیہ السلام نو پتہ ہے تے یا زلیخا دے خامد وزیر خزانہ نو پتہ لگی ہے تے نمبر چار یا زلیخا دے پترے نو پتہ لگی ہے یہ کبھی اسی گل کی دیئے ایک گل سمجھئیے اگلا مضمون کا سمجھ
اس واقعے کا پتہ کتنے بندہ نو ہوئی؟ پنجویں بندے نو پتہ کیا؟ اللہ کریم کی قدرت رات آؤٹ تھی گیا اور پتہ نہیں رات کیویں آؤٹ تھی ہے زلیخا دی زبانی جو گل نکل گئی ہے بھاویں وزیر خزانہ گل کر بیٹھا ہے تے بھاویں جڑے بندے پترے گواہی دتی گئی ان دی زبانی جو گل نکلی ہے جڑے منہ چوں گل نکل گئی سمجھو پرئی ہو گئی جڑیاں وڈیاں بیگمات وزیراں دیاں بیویاں مشیراں دیاں گھر والیاں انہاں تو نہیں گل پہنچ گئی ہے ہوں قرآن پاک دے الفاظ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین بڑی بڑی بیگمات مصر وزیرہ مشیرہ دیا گھر والیاں آکھن لگیاں زلیخا کتنی پست طبیعت ہے کتنی گھٹیا قسم دی عورت ہے کہ اپنے ہی نوکر دے غلام تے عاشق تھی گئی ہے اس نے غلط کام دی دعوت لے دی پئی ہے بڑا عجیب انداز نے قرآن دا ساتھی دل دی کھڑکیاں کھلا ہے بیگمات مصر نو اعتراض عشق کرن دے نہیں دوست اور کرے سن کا جملہ سمجھا سی بیگمات مصر نو زلیخا دے عشق کرن دے اعتراض نہیں کیوں جو سارا ماحول اس ویلے دا خراب ہے اعتراض یہ ہے کہ عشق نوکر نال کیوں کی دس کہ بڑے بندے نال کریا خاندانی بندے نال کریا انہاں بیگمات مصر نو کیا پتا پیغمبر تو وڈا خاندانی بندہ پوری دنیا دے اندر نہیں ہوندا تراود فتاها عن نفسه اپنے نوکر نو ورغلاون لگ گئی ہے قد شغفها حبا حضرت یوسف علیہ السلام دے عاشق ہو گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نال محبت دے اندر حد تو ود گئی ہے انا لنراها فی ضلال مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھے اصل بہانہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا آپ دیدار کرنا چاہیے ہن اصل دیکھا کہ یہ جوان ہے جو زلیخا دے اتے دل لے بیٹھی ہے قرآن اس واسطے لفظ استعمال کی دن فلما سمعت بمکرہن زلیخا نو پتہ لگی ہے مکر کرے دیا پئین مکر بے بکرہن اے مکر گناہ ترمتیوں دا اصل بہانہ اے ہی گل کرن دا حضرت یوسف علیہ السلام دے دیکھن دیا مشتاق ہن زلیخا نو پتہ لگے پراپے گنڈا شروع تھی گیا ہے میرے خلاف قرآن پاک دے لم ارسلت الیہن وعاقدت لہن متقا دعوت نامے بھیجے زلیخا نے
دسترخوان سجایا گیا، تکیے رکھے گئے ٹیکنا واسطے، قرآن پاک دے الفاظ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، دسترخوان دے میوے سجائے گئے، ہر بیگم نوں چھری ہاتھ دے اندر دے دیتی گئی ہے، میوے کٹ کٹ کے کھاؤ، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تے زلیخا نے آواز دیتی ہے محبوباً ذرا باہر آنا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا پتہ ہے کہ میرے دیدار کرنے واسطے بیگماں دے مصر جمع تھیاں بیٹھیاں، زندہ پیغمبر تے پتہ نہیں۔ یہ جملہ نہیں سمجھ آیا، زندہ پیغمبر تے پتہ نہیں۔ رب کعبہ دی قسم میرا ایمان ہے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام عالم الغیب ہوندے جو میرے حسن و جمال نو دیکھن واسطے بیگماں دے مصر جمع تھیاں بیٹھیاں، رب کعبہ دی قسم یوسف علیہ السلام کدیں بھی باہر نہ آویں۔ آکھن لگی محبوباں ذرا باہر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا رب تے باہر تشریف گھنیں، اور جملہ سنانا چاہنا دل کی تختیاں دے لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جس ویلے کمرے تو باہر ہیں مہمان خانے وچ ایویں معلوم تھی دہائی جویں کالے بدلہ دے جھرمڑ وچوں چورویں دا چن نکل آیا ہوئے۔ پیغمبر ہوئے، قرآن پاک دے الفاظ اللہ تیرے انداز سے قربان ہویا فلما رأینہو، میرے لفظوں دے دوست نے اور کر لے، حضرت یوسف علیہ السلام باہر ہیں، او جریاں بیٹھیاں ہویاں نظران مصر، بیگماں دے مصر، انہاں حضرت یوسف علیہ السلام نو ڈٹھا۔ ساتھی لفظوں دے اور کیتا ہے نہیں کیتا، فلما رأینہو، انہاں تریمتیاں نے یوسف علیہ السلام نو ڈٹھے۔ میں رک گیا، یوسف علیہ السلام ڈٹھے فلما رأینہو، انہاں تریمتیاں نے یوسف علیہ السلام نو ڈٹھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی نظران تلے لگیاں ہوئیں، اے پیغمبر دی عصمت، اے پیغمبر دا گناہ تو معصوم ہے۔ سامنے عورتاں نظر آئیاں، یوسف علیہ السلام نہیں ڈٹھا، اللہ دا پیغمبر تھا، نبوت تو بعد بھی گناہاں تو پاک ہوندا ہے تے نبوت تو پہلے بھی گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ اکبر نہ حیران رہ گیاں، اتنا حسین و جمیل بندہ تے اتنا پاک دامن، جیڑا بندہ سانو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، او زلیخا دی عزت دے کیویں حملہ کر سکدا ہے، اتنا پاک دامن، کیونکہ جیڑا بندہ حسین و جمیل ہوئے خطرہ زیادہ ہوندا ہے جو گناہ دے اندر ملوث ہوسی، ہوئے انسان حسن و جمال دا پہ کر دے گناہ تو بچایا ہوئے بڑا کمال ہے۔ آکھن لگیاں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اے بادو پاک دا اللہ ہے، حاشا للہ، اے بادو پاک دا اللہ ہے، بے عیب دا اللہ دی ذات ہے، لیکن بندہ اے بھی سانو بے عیب معلوم تھی ہے، یہ بشر نہیں، گناہ کرنے والا خطا کار بندہ نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، اے تو سانو کوئی پاک دامن نورانی فرشتہ معلوم تھی ہے۔ تو جملہ سنانا چاہنا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری
میری توہین ہوتی ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائکوں مجھے انسان رہنے دو بیگمات مصر کو کیا پتہ ہی جو بشر دی کتنی شان ہے یہ لوگ انبیاء علیہ السلام دی بشریت کا انکار کریں انہاں بشر اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے بشر سارے وقت ہونے رب کعبہ دی قسم ساری کائنات بشریت ساری کائنات دی بشریت مالک انسان دی بشریت قربان چکر اللہ دے پیغمبر دی بشریت دی شان تو بشر یہ کوئی معمولی مقام ہے بشر وہ دل حضرت رضی اللہ تعالیٰ زمان ہے مدینہ طیبہ دی زمین دے اندر سلسلہ آیا درہ چاہ کے چمڑے دا زمین دے مارا نے ٹھہرون کیا میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تیرے دل صاف نہیں کیتا بشر یہ انہیں رب کعبہ دی قسم 1450 سال گزر چکا ہے حضرت عمر دے درہ مار تو بعد آج تک مدینہ شریف دی زمین دے اندر سلسلہ نہیں آیا بشرے ہوں سرانیاں کھنڈیاں ماہا بشارا انحاظا ملا ملکن کریم اذا سن کوئی نورانی فرشتہ معلوم تھی لے کتان آئی دیا ہونا بہت سارے مانے چیتے ہیں اس مقام دے فروٹ کٹے دے گٹے دے فروٹ کٹ دے انگلیاں زخمی کر بیٹھیاں ہوش ہی نہیں لیا حتی جو خون ماتا بھی ہے مبہوت رہ گئیاں حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھ کے کہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ایمان کی جان بوجھ کے انہاں انگلیاں کٹیاں ہن جان بوجھ کے انگلیاں کیوں کٹیاں ہن حضرت یوسف علیہ السلام یہ دکھانا چاہنیاں ہن اساں کتنے تیرے حسن و جمال دی عاشق ہے بڑا عجیب جملہ سنان لگا اگر ذوقہ نے دوست غور کریں انسان دا حسن دیکھ کے انگلیاں زخمی کر بیٹھیاں مفسرین کرام نے لکھا ہے انسان نال محبت کرنے والا دا اے حال ہے رحمان نال محبت کرنے والا دا حال کیڑا ہوسی تاں اللہ فرمائے سورۃ التوبہ وچ میرے سامنے 11واں پارہ سورۃ کا نام سورۃ التوبہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ آیت نمبر 111 سورۃ التوبہ 11واں پارہ چار چیزاں ہونی دنیا وچ ایک شے مل گھن اللہ دوجا ویچن اللہ تیجی او شے جڑا سودا تھیلا پیا ہے تے چوتھی قیمت ہے مل گھن اللہ کونے کہ اللہ ویچن نے کون کہ ایماندار سودا کیڑی شے دا تھیلا پیا انفسهم واموالهم ایماندار جانا وچ دے پین مال وچ دے پین اللہ مل گھن دا پیا اللہ قیمت کی دینے سے کہ بان لهم الجنہ اور خیال انگلیاں کٹ بیٹھیاں خون تلے ڈھانا بھی ہے یوسف علیہ السلام دکھانا چاہیے ہم کتنے تیرے حسن و جمال دی متوالیاں ہیں اور رب العالمین دے قرآن دے الفاظ زلیخا نو موقع لگی ہے آخر لگی قال فسالکن اللذی لمتننی فی بڑا عجیب انداز حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کے
کٹن والیوں تو ساتھ لاسے دی چھلک بھی برداشت نہیں کر سکیاں میرے کول پوچھو مستقل میں نال نہ دیا میرے دل دہال کیوں میں ایو ہے نا تو سا ملامت کرے نہیں آوے میں کیوں گناہ کی دعوت لیتی اس نو تو ساہی کی جھلک برداشت نہیں کر سکیاں میں تا نالا دیاں کے محلی چھے میرے دل تے قلب دہان کیوں سی قرآن دے الفاظ وَلَقَدْ رَابَتُهُ وَالنَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ لیکن فاستعصم الذی رحمت نال یوسف علیہ السلام بالکل محفوظ ریا ہے دوبارہ تھوڑے سامنے سی آخری پیاں جیری گل میں چاہنیاں میں بڑے محتاط لفظ بولے جیری گل میں چاہنیاں اگر یوسف علیہ السلام نے پوری نہ کی تھی انہوں قید کے اندر ساڑھی تاوے سی معاذ اللہ زلیلہ میں چوڑے ہوئے سی ہونی میری گل منگنے باس اور خیال کریں اور دوست اگر میرا سبق سمجھے دے آدھیو قرآن دی تائید کرو چاہ میں تمہارے واسطے اللہ تو رحمت دی دعا منگا چاہ اللہ رحمت نال مالا مال کر چھوڑے امین رکھے لیکن جواب اچھلے میں بعد کمرے دے اندر جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے زلیخا ہن گناہ دی دعوت کہنی تھی آئی زلیخا بہت ساریاں عورتان کے ہی کئی بالکل ٹھیک بعد کمرے دے اندر ہی تو زلیخا گناہ دی دعوت دیون والی ہے تے ہون حضرت یوسف علیہ السلام نو گناہ دے پاسے سڈنا لیا بہت ساریاں عورتیں نال رل گئیاں زلیخا کہ میری خواہش پوری کر وہ جنیاں انگلیاں کو زخمی کی لی بیٹھی نہ کھڑیاں ساری خواہش پوری کر اور ایک پاسوں پریشانی ہے تے دوجھے پاسوں اللہ دی نافرمانی ہے یہ غلط کم کرن چاہ اللہ دی نافرمانی ہے تے دوجھے پاسوں چہر دیاں تھمکیاں ہنہ قید خانے لی پریشانی ہے قال یوسف علیہ السلام تڑپ اٹھے ربی سجن و احب الی مما یہ ساریاں نلیکیاں پریشانیاں دو بچن واسے اللہ دی نافرمانیاں شروع کر لینے ہیں مصیبتہ دو بچن واسے اللہ دی معصیت گناہ شروع کر لینے ہیں گناہ تھی گئے بھی آخرے دے پریشانیاں دو بندہ بچپنے ساریاں نلیکیاں 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے بے قصور جہلالی قید دی پریشانی چھوڑیے لیکن اللہ دی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کیتا ایدہ نا ایمان ہے اور ساتھی ارادہ دا کرو چاہ میں تو حدیث سنوں تو ایمان تازہ تھی بجن اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چہرے میں کوئی بندہ گناہ دا ارادہ کرے لے اللہ فرشتن ہو دے خبردار کلم روک لے ہو بندے نے گناہ دا ارادہ کی تھا گناہ نہیں لکھنا تے جیرے نے بندہ گناہ دا ارادہ کر کے گناہ دا ارادہ چھوڑ دے وے اللہ فرشتن ہو فرمے دے بندے گناہ دا ارادہ چھوڑ دیتے ہی نیکی لکھ چھوڑو یہ تا گناہ دے بارے ارادہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جنہوں نے بندہ نیکی دا ارادہ کرے
فرشتہ حکم نے دے بندے نے کدا ارادہ کیتا ہے نیکی لکھ چھوڑو تے جس نے بندہ نیکی کرے چا اللہ کم از کم ہیک نیکی دے بدلے ڈانے کیا لکھوا چھوڑے گے ہیک دے بدلے اللہ 700 نیکیاں لکھوا چھوڑے گے. قرآن پاک ہی چیز 8واں پارہ سورۃ الانعام. یہ میرے سامنے سورۃ الانعام کھلی ہوئی ہے مکمل ہونے والی. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. آیت نمبر 160. ہیکنے کی دا ارادہ کیتا ہے ہیکنے کی اللہ لکھوا چھوڑیے تے بندے نے نیکی کیتی ہے چاہ ہیک دے بدلے اللہ دہانے کی لکھوا چھوڑین. تریچا پارہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. آیت نمبر 261. ہیک نیکی بندے نے کی دیئے اللہ ہیک دے بدلے 700 نیکیاں لکھوا چھوڑین. اللہ 700 دیگر مکا چھوڑی نہیں فرمایا نہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ چاہے 700 تو زیادہ نیکیاں بھی دے سکتا ہے. وہ ساتھی ارادہ کرو چاہ میں سمیت میں ہی کرے نا تاکہ ارادے نال ساری نیکی تے لکھی بنجے دہاڑے قیامت ہی کی نیکی قیمتی ہے. پریشانی اختیار کرنی ہے تے نافرمانی تو بچنا ہے. آنکھو چاہے انشاءاللہ میرے ساتھی اچھا سے میں انشاءاللہ دعا کرے سونا واسے عمل دی. پریشانی اختیار کرنی ہے چاہتے نافرمانی تو بچنا ہے انشاءاللہ. دوسری مثال حدیث پاک سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مر رجلان علی قریہ. دو بندے میں پہن سفر ویچ پردیسی ہن ایک بستی دے کو لوگو رہے بستیاں نہ پکڑ ہی دے. سارے دربار دے میلہ لگا ہے عرس شریف تے جیرا بندہ میلے تے عرصہ لیوار ساری بستی دے کو لوگو رہے جتنے دونی دربار دے نام دی نظر و نیاد نہ دے وے منت منوتی دی شہ نہ دے وے اسا منجل نہ دے دے انہیں تو سا دربار دے نام تے کوئی شہ نے ہو چاہ سدن چھوڑ دے انہیں تے جے کر دربار دے نام تے کوئی شہ نہ دیتی اسا دن قتل کر چھوڑنے وہ ڈھوشیاں سامنے آ گئیاں. دربار دے نام تے نظر و نیاد دے دن تا نافرمانی تے نہیں دے دے تا جان دے ٹکڑے تھی دن پریشانی ہے. اور پتہ لگ دے کھڑی ماندہ کہ پریشانی اختیار کرے دن یا اللہ دی نافرمانی اختیار کرے دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ کھڑ گئے لیس انی شیئن وسیعہ میں نے کچھ نہ کہو میں کیسے دا مالک نہ میرے گل کوئی شے نہیں جیب خالی ہے. وسیعہ رکھن لگے کوئی پرواہ نہیں قریب والا صبابا کسا خیال نال سنیں گے بھی سنیں گا میں اور نتیجہ عرض کرنا ہے. اگر تیرے گل کوئی شے نہیں مکھی جانا مار کے دربار دینا تیرے جا سدن چھوڑ دے انہیں تے یہ کرے مکھی نہ دیتی تیری جان دے ٹکڑے کر دے انہیں اور دربار دینا تے شہ دے انہاں لگی نا فرمانی ہے تے جان دے ٹکڑے کنا دے انہاں پریشانی ہے. بندے نے پریشانی اختیار نہیں کی تھی اللہ دی نا فرمانی اختیار کی تھی. مکھی پکڑ کے مار کے دربار دینا تے چھوڑی اس نظر و نیاز فخلو سبیلا وسیع لکھن لگے بنیا سدن کچھ بھی نہیں آکھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جان بچا کے بندہ نکل گیا ہے پریشانی تو بچ گیا ہے نافرمانی اختیار کر گیا ہے تے دوسرے بندے نو آکھنے تو ہی مکھی جنا بہت دربار دینا تے چلے اساں تیری بھی جان چھوڑ دینی ہے. دوسرے بندے آکھے سوال ہی پیدا نہیں کیتا جان دے ٹکڑے کروا سکدا پریشانی قبول کر سکدا لیکن اللہ دی نافرمانی نہ کر سکدا.
وسیع نہ اس نے قتل کر چھوڑا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرا بندہ نافرمانی کر کے پریشانی تو بچ کے نکل گیا ہی مکھی دے کے ہی بار موت آمنیاں سے جرے ان بندے دی موت آئی شرکا دی نافرمانی اختیار کی دی ہنس داخل النار شرک تے موت آئی ہمیشہ واسطے جہنم دائی دھن بن گیا تے جرے بندے نے پریشانی پسند کی دیئے جان دے ٹکڑے کروا چھوڑے شرکا دی اللہ دی نافرمانی نسی کی دی جسم دے ٹکڑے کروا چھوڑے داخل الجنہ ہمیشہ واسطے جنت دا وارث بن گیا. اور مثال سنے نا لیکن دوست میری تسلی کرے سوتا لیکن اونچی آواز نال زبان دے تالے کھول کے بخل نہیں کرنا دل دے جذبے نال. ایک پاسو اللہ دی نافرمانی ہے تے دوسرے پاسو دنیا کی پریشانی ہے. بندہ اللہ دی نافرمانی پسند کرے یا دنیا دی پریشانی برداشت کرے دنیا دی پریشانی برداشت کرے اللہ دی نافرمانی اختیار نہ کرے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی زمانہ ہے. پہلے قرآن دی مثال سنئی اور حدیث پاکی جو سنئی ہوں صحابہ جو مثال سنے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے سن 19 ہجری وچ صحابہ کرام نے لشکر نو بھیجا ہے کیسر روم دی فوجاں نال تساں من کے جہاد کرنا ہے. روم دے بادشاہ کیسر نے دربار لایا آخر لگا رومیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار دی بڑی شہرت سنی ہوئی ہے لیکن کدی آپس وچ بالمشافہ ملاقات دا موقع نہیں بنا. کوئی کوشش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو چار ساتھیاں نو گرفتار کر کے گھرنا دھوکے نال ملاقات تھی دے حال حوال دا پوچھا کہ یہ بندے ہن رومیاں نال ٹکر لگیے اللہ دی شان چند صحابہ کرام دھوکے نال رومیاں نے گرفتار کر بھی گئے. کیسر روم نے سامنے پیش کیتا نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابیان سامنے کھلوتے باقی صحابہ دی جواب ہوئی نال قیدیاں دی حالت وچ کیسر روم کھن لگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عیسائی بن فائدہ کہ خلعت سبیلک اکرمت مسواک. کیسر روم دے لفظ میں کیسر روم عیسائی پڑھن نال آزاد بھی تینوں کر چھوڑنا زنجیراں دے اندر جکڑے ہوئے تے بڑی عزت دے مقام تے عہدے نال بھی تینوں نواز چھوڑنا ہے. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میں وہ عیسائی بنن دی دعوت دیون والا ہن خیال کرے عیسائی بننا یہ اللہ دی نافرمانی ہے تے زنجیراں دے اندر قید رہنا دنیا دی پریشانی ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیری شیخ اختیار کریں فرمان لگے کیسے ہوں ہی کا ہزار موتا میں کو منظور نہ ہی کا دفع اللہ جیواوے دیوت مارے ہی کا ہزار دفع موتا پیالا پیمنا منظور ہے لیکن اللہ دی نافرمانی کرنے عیسائیت قبول کرنا منظور نہیں. کیسے روما کھنڈ گا لالچ دی طرف کہ جے کدو عیسائی بنوان میں کیسر روم تینوں اپنی بادشاہی دے اندر شریک کر گھنسا اتھی بادشاہی میری اتھا روم دا بادشاہ تو اتھی دنیا دا حکمران نہیں کیسر روم کو معمولی
دی سلطنت نہیں چھوٹا ملک سپر پاور ہے اس دور وچ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ جواب دیتا ہے بادشاہی دا لالچ دینے والا جتنی بادشاہی دا تو مالک جتنی بادشاہی دے سارے عرب والے مالک تو تھا ادھی بادشاہی تیری ساری بادشاہی مینوں مل گئی اہل عرب جتنی بھی حکومتوں نے مالک ساری حکومتیں مینوں مل گئی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیکنڈ واسطے بھی عیسائیت قبول کر کے اللہ دی نافرمانی نہ کر سکیا کیسے روما کھڑ کے نو سولی دے چڑھا دیو سولی دے بن دیتا گیا نیزیاں نال تلواراں نال حضرت عبداللہ دے جسم زخمی کرو نیزے مارن لگ گئے عیسائی تلواراں دیاں لوکاں پھولن لگ گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دے جسم وچوں خون دے فوارے جاری ہو گئے خون دسا عیسائیت قبول کرنے کہ نہیں کرے گا کتنی پریشانی دی آنگا نیچے جسم خون نہ رنگینے فرمایا پریشانی قبول ہے اللہ دی نافرمانی قبول نہیں جسولی تو تلے لاؤ تلے لایا گئے کیسے روما کھڑگا تیل دا کڑا پھراؤ تیل نو بڑکاؤ پھال یہ تیل بڑکایا گیا جسے دے تیل اگلن لگی ہے دو صحابہ کرام چاہوں کے عیسائیوں نے کھول دے دے بڑک دے ہوئے تیل دے اندر بھاری تھے بس تیل دے اندر انہوں نے جسم منجر دی دے رہی گوشت ہڈیاں تو الگ ہو گیا کیسے روما کھنڈ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حال پیدا تھی میں چند لمحہ دی دیر جڑے تینوں کڑا دے اندر سٹا گیا تو اپنے ساتھیاں دا حال دیکھ کے تئی گوشت بکھرا ہڈیاں الگ چند لمحہ بعد تیرا بھی یہ حال تھی میں ہوں دسا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ شدت نال انکار کی گئے یہ دنیا کی پریشانی منصور عیسائیت قبول کر کے اللہ دی نافرمانی منصور نہیں ہائے ہائے میں کہہ رہا ڈک سنا میں کچھ نہیں یاد آ گئے پہلے میرے ذہنی گل نہیں ہونے یاد آئی ہے میں پنچھی ہانا پچھلیاں بالا کوٹ تقریرہ کی تھی پچھلا جمعی سارا بالا کوٹ ہے ساتھے میں نے سنا ہے آنکھیں جو ہنج اتارے انہوں نے کہ جس میں زلزلہ آیا ہی بالا کوٹ ہی NGOs آ گئی امداد نے بنا لیا عیسائی بھی آئے غیر مسلمہ بڑیاں ایڈا لیتیاں امدادہ لیتیاں اور لوگوں نے مرتد بڑھنے کی کوشش کی تھی دوست میں نے آکھر لگی بندے نے آکھر نے 2 لاکھ روپیہ مہینہ ساتھ تنخواہ دے وڑیے فارم تے لکھ کے سنوڑے میں عیسائی ہوں سارا سمجھائے اس نے رات تے 9 بجے وہ فارم پور کر دیتا ہے کہ میرا اسلام نال کوئی تعلق نہیں میں عیسائی ہوں 9 بجے رات تے فارم پور کی تے رات تے 2 بجے عیسائیت دی حالت موت آ گئی ہائے ہائے ہمیشہ ہمیشہ واسطے تباہ و برباد نہ ہو گیا نہ گوریا تے نہ کوئی راسی کے رنگ تے جاری راتی سمنے افلل دے وچ ایویں کرنے ظلم آزاری اچھڑ چیت پروانہ پوسی تے ہوسیا ترت تیاری غلام حیدر لٹے دوئے جہانی جدی چھگڑ گئیے ماری امین اچھی خیر بخل نہ کرے سارے بزرگ تے دوست دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے توحید تے کاج حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے تیل دے کڑاؤ کے اندر ساڑھے ہو گوھاریاں 2 کھلاتی بنیے اے منصور ہے لیکن اسلام چھوڑنا منصور نہیں پکڑو اس نو پکڑو سجیرہ جگڑا ہوئے نے
جس ویلے رومی فوجی حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے تیرہ نے کڑھا لے پاسے گھنونے لگے، اکھیں وحجو اٹھاون لگے حضرت عبداللہ دے فوراً میں اطلاع کی تھی بادشاہ سلامت حضرت عبداللہ دا رومن لگی ہے، ہنجو اٹھاون لگے نظر و قطار ہوگا پہ واپس گھنو واپس جس ویلے سامنے گھنیں قربان منیا صحابہ دے ایمان تو ہائے کیسے نے روما کھڑ لگا حضرت عبداللہ رو دے کیوں ڈر گئے ہو عیسائیت قبول کرنے تیار تھی گئے ہو حضرت حذیفہ نے رو دے فرمایا روندہ اس گل واسطے ہاں کیسے نے رو ہیک میری جان ہے جی اللہ دے رسے دے قربان تھی من لگی ہے روندہ افسوس تو ہاں روندہ ارمان تو ہاں کیسے رو مکھن گا کیرا ارمان ہے کہ افسوس ارمان ہے میری ہیک جان ہے جی اللہ دے نام دے قربان تھی دی پئیے اللہ نے جتنے بار میں نے جسم ہی پڑے ہیں ہمیں 10,000 بال بھی 1000 بار اگر بالاں دے برابر ہزاراں دی تعداد وچ میریاں جاناں ہوویں نا ساریاں اللہ دے نام دے قربان کرا چاہ روندہ تاہا جو ہی بھی جان لے ہائے اے ارمان ہے کاہی بھی جان میری نہدی وجود والا دے برابر میریاں جاناں ہوویں نا ہزار 10,000 بھی 1000 لاکھ جتنے اللہ نے سر دے اندر وال بنائے جس میں جتنے بھی وال پیدا کیتے نا سارے والا کی مقدار دے برابر جانا ہونیاں اللہ کے نام دے قربان کرنا چاہ پریشانی منظور ہے اللہ کی نافرمانی منظور نہیں بادشاہ کھڑ لگا ایک شرط میں تینوں چھوڑ سکا پتہ لگے تو پکے قرآن دا حوالہ بھی سنی بنیا یہ میرے سامنے 24 سپارہ سورت دنا سورت حامیم مسجدہ سارے کیرے ایمان ہیں سورت دنا سورت حامیم مسجدہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون آیت نمبر 3 جنہ لوگوں نے نعرہ مارا سچے دل نال ربنا اللہ سدا داتا صرف اللہ ہے اللہ دے نام تا چاہو چاہ سارے دوست اللہ راضی تھی میں یہ برکت آونجے ہر کہنا داتا صرف کروڑے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور والے بزرگ دی ولایت پر حق لیکن حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا نہیں داتا صرف کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی شان پر حق لیکن بڑھتی ہوئے بیڑیاں پال امن والا حضرت علی نہیں اللہ نہ اچھا چاہنے زبان دے تانے کھول کے ایمان دے جسم نال سینے دے در ٹھڑ پہ منجے اللہ دی رحمت متوجہ تھی منجے بڑھتی ہوئے بیڑیاں پال امن والا حضرت علی نہیں بڑھتی ہوئے بیڑیاں پال امن والا صرف کھوڑے کھوٹی قسمت نو کھڑا کرن والا صرف اللہ ہے اللہ تو بغیر اور کوئی نہیں لاجپال اس کا دی حفاظت کرن والا اس کا دے تاج پمان والا لاجپال پیر سیان نہیں لاجپال کوڑے جنہ لوگوں نے نعرہ مارے تے ثم استقاموا ود پکے تھی گئے ہاں تن چھوڑا وطن چھوڑا چمن چھوڑا من چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا جو اپنے تھے وہ روٹے ہیں جو رشتے تھے وہ چھوٹے ہیں نہ ہم نے غیر کا دامن نہ ہم نے اب تلک تیرا دامن خدا چھوڑا اللہ اللہ کوئی آئے کوئی
دشمن کا بھی دل تو نے کبھی توڑا پک گئے اللہ فرماتا ہے موت دا ٹائم جس ویلے آسی توحید دا مسئلہ من کے ڈٹ ونجن والے بندہ دے اوتے رحمت فرشتے نازل تھی سن تے موت دے ٹائم فرشتہ نے آکھڑے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اگو دا چنتا ہی نہ کرو دنیا چھوڑی میں دے ہو پیچھو دا فکر بھی نہ کرو اللہ سارے پردے ہٹاؤ چھوڑے دے جنت دے دروازے سامنے کر لے دے فرشتے آکھدے پے ہوندے ابشروا بالجنہ تواڈی تھاں آمن دی دیر ہے جنت جامن دی دیر نہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میں تینو چھوڑ دینا پتہ لگی ہے تو اسلام تے پکے شاد میرے سر نو چونکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سوچے اگر میں کیسے رہوں دے سر نو چما چاہ کوئی شرک نہیں کوئی بدعت نہیں کوئی گناہ نہیں سر دے چمن نال کے تھی میں فرمان لگی میری بھی شرط ہے تیرے سر نو میں بوسا دینا لیکن صرف میں نو نہیں چھوڑنا میری جماعت دے سارے ساتھیوں کو بھی نال رہا کر رہے اصل لے کوندے تا اپنی خیر منگ دے نا کیسے روما کرنا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے سر نو بوسا دے میں سارے صحابہ کرام چھوڑ دینا حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے روم دے سر نو بوسا دیتا ہے سارے صحابہ کرام چھوڑ دیتا سفر کرے دے جس ویلے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو سارے حالات کا پتہ چلا ہے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ میں نے منبر دے تشریف رکھو منبر دے بیٹھ گئے حضرت عمر فرمایا حق علی کل مسلم ان یکبر راس عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ انہاں دا حق بن دے سارے صحابہ کرام انہاں دے سر نو چومن میں حضرت عمر ابتدا کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب تو پہلے حضرت عبداللہ بن حذیفہ دے سر نو چومے سارے مدینے شریف دے مسلمان آ کے حضرت عبداللہ بن حذیفہ دے سر نو چوم دے پین کیوں واقعہ سنایا میرے دوستاں کے نتیجہ کٹ ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نافرمانی اختیار کی ہے یا پریشانی پسند کی ہے پریشانی پسند کر دی ہے جسم خون نہ رنگین کرے لیکن اللہ دی نافرمانی اللہ پہلو اختیار نہیں کیتا اے ساریاں کمزوریاں دنیا واسطے مال واسطے پیسے واسطے جائیداد واسطے اللہ دی نافرمانی اختیار کر گھننے ہیں تے پریشانی نہ آوے جی ہائے دکھ تے مصیبت نہ آوے اے رشوت سود پرائی زمین تے قبضہ ہے حرام مال ہے پیڑ کے اندر حرام دا لقمہ ہے کہ نافرمانی اختیار کیتی پہ ہیں تے پریشانی سارے تے نہ آوے رب کعبہ دی قسم دنیا پریشانیاں دے جہان ہے پریشانیاں دنیا دی مکڑیاں نہیں قرآن پاک دے الفاظ 22 سپارہ سورت نام سورت فاتر یہ میرے سامنے سورت فاتر کھلی ہوئی ہے رب العالمین فرمینے جس ویلے جنتی جنت کے اندر پہلا قدم رکھسن تاکہ آنکسن قرآن پاک دے الفاظ وقالوا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور آیت نمبر 34 پہلا قدم رکھن دو بعد جنتی جنتی کی زبان تے ہمیں اللہ تعالی شکر ہے دنیا دیا ساریاں پریشانیاں آج جنتی جا کے ختم تھین سبق کیرا سنائے میں دوستاں کو ایک پاسو دنیا دی پریشانی ہوئے دوجے پاسو اللہ دی نافرمانی ہوئے شرک ہے کفر ہے بدعت ہے گناہ ہے اللہ دی بغاوت ہے بندہ اللہ دی نافرمانی پسند کرے یا دنیا دی معمولی پریشانی پسند کرے
دنیا دی پریشانی برداشت کر گھنے اللہ دی نافرمانی اختیار نہ کرے اللہ کریم پریشانی بھی بچا گھندا ہوندا ہے ہن سنے اور گل یاد ہے آخری حوالے بڑے پہلے میں دلیل قرآن چلی تھی یوسف علیہ السلام علی ہانا فکر اللہ نادیوں نے یہ دیکھو میرا ہاتھ در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے پہلے مثال لیتی میں قرآن چوں بعد میں مکھی علی مثال دیتی حدیثی چوں بعد میں مثال دیتی ہے صحابہ دی ہن مثال چلے اللہ دے ولی دی چارے پہلو پورے نہ تھی ونین قرآن بھی حدیث بھی صحابہ بھی اولیاء بھی چھوٹے بچے 11-12 سال دی عمر ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ پیر پیران میں دے بین سفری علم حاصل کرنا سے ڈاکوہ نے قافلے دے حملہ کر دیتا ہے سارے قافلے نہ لوٹے دے ہی ڈاکوہ ہے حضرت شیخ جیلانی دے کول بیٹا تلے گل کے ریشہ ہے فرمان لگے میرے کل 40 سونے دے دینار 40 سونے دے دینار سارے قافلے دا لٹایا سامان ایک پاسے 40 سونے دے دینار دی قیمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ڈاکو دوڑ کے لیے اپنے سردار نوان کے سٹایا ہے سردار آکے آکھن لگے بیٹا تیرے کل 40 سونے دے دینار فرمان لگے جیا کتنا اکے کمیسی اندر جیبی سیتے ہوئے بیٹا یہ گل کیوں نہ سہیے ہن دینار چلے ونجن ایک پاسوں دا دنیا دی پریشانی ہے تے دوجے پاسوں جھوٹ بول کے دینار بچاون اللہ دی نافرمانی ہے مضمون نہیں سمجھ آیا میرے دوستوں کو مضمون سمجھ آئے 40 سونے دے دینار چلے ونجن دنیا دی پریشانی ہے تے جھوٹ بول کے پیسے بچانا اللہ دی نافرمانی ہے بیٹا یہ گل تے کیوں سن اڑسی ہے حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا علم حاصل کرنے سے گھر جو روانہ تھی من لگا میں نے اماں نصیحت کی دی پتر ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا کہاں میں سچی گل کر چھوڑیے ڈاکووں دے سرداری اکھیاں جو ہنجوٹا من لگ گئے اپنی جماعت دے ڈاکووں دے منہ کر جیا کھن گئے اے بچہ ہو کے اماں دی گل منے دے اسا ایدے بدے انسان تھی کہ سچے اللہ دی گل نہ منے دے میرا تا دل پھر گیا توبہ کرے نا آج تو بعد چوریاں دے ڈاکے میں نہیں مارنے ڈاکووں دے سردار دی توبہ دیکھ کے سارے ڈاکووں نے توبہ کر چھوڑی اللہ دی نافرمانی تو بچن دا فائدہ یہ تھی ہے سارے قافلے والوں لٹا ہے سامان بھی مل گیا ہے اللہ دی نافرمانی تو بچن دا فائدہ ہوا ہے حضرت شیخ جیلانی دے 40 سونے دے دینار بھی بچ گئے تے اللہ سارے ڈاکووں توبہ دی توفیق بھی دے چھوڑی پریشانی بندہ پسند کرے جا اللہ دی نافرمانی اختیار نہ کرے اللہ مالی توفیق عطا فرمائے